الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیان اور ملفوظات میں کیا فرق ہے وہ بتایا تھا. بیان جو ہوتا ہے یہ ذہن سازی کے لیے ہوتا ہے. کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ ذہن سازی کے لیے. پہلے آپ کا ذہن مطمئن ہی نہیں کسی کام پر تو اس کو مطمئن تو کریں گے نا. کوئی رستہ تو ہوگا جس سے آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ مجھے کام کرنا ہے. لیکن جب آپ کو اطمینان ہو جائے کہ کام کرنا ہے تو پھر کیسے کرنا ہے یہ ملفوظات میں بتایا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ کیوں کرنا ہے یہ مواعظ میں اور بیانات میں بتایا جاتا ہے. کیسے کرنا ہے یہ ملفوظات میں بتایا جاتا ہے. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں یا ملفوظات ہمارے پاس مولانا شفیع الحسن رحمۃ اللہ علیہ ہم بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ حضرت کے جو مواعظ تقریباً 300-400 کے لگ بھگ چھپی ہوئی ہیں. فرمایا اس میں ذہن سازی ہے. یہ دیکھیں نا میرے پاس یہ بھی موجود ہے خطبات حکیم الامت. تو یہ دعوت تبلیغ کے بارے میں ہے. اس طرح مختلف موضوعات پر حضرت کے مواعظ موجود ہیں. تقریباً 300-400 مواعظ ہیں چھپے ہوئے ہیں. اس میں ذہن بنتا ہے اور جس وقت ذہن بن جاتا ہے تو پھر اس ذہن کو استعمال کرتے ہوئے عمل کیسے کیا جائے گا یہ ملفوظات میں بتایا جاتا ہے. تو اب اس وقت جو ہمارے ساتھی جو آئے ہیں ان سب کا پہلے سے ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ کام کرنا ہے. نہیں بنا ہوا تو ماشاءاللہ پھر کسی بیان میں بیٹھ جائیں. بیان تو ہمارا مسلسل چلتا رہتا ہے. 8-4 میں بھی ہوتا ہے, یہاں پر بھی ہوتا ہے, ہر دوسرے ہفتے مسلم ٹاؤن میں بھی ہوتا ہے. تو کسی بھی مجلس میں ماشاءاللہ وہ بیٹھ جائیں تو ذہن ان کا بن جائے گا. لیکن بہرحال اگر ذہن بنا ہوا ہے تو کام کیسے کرنا ہے پھر یہ ملفوظات بیان کیے جاتے ہیں. تو اس میں چونکہ اکثر ساتھیوں کا ذہن پہلے سے بنا ہوتا ہے کہ کام ضروری ہے کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں پھر ملفوظات. یہ جو ملفوظات ہے بڑے ہی مبارک ملفوظات ہیں. دیکھیے جب بھی کوئی صاحب کام کرتا ہے تو ایک دن میں ساری باتیں اس پہ نہیں کھلتی. کوئی بھی کام جب ہوتا ہے تو ایکسپیرئنس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کے اوپر وہ چیزیں کھلتی ہیں. تو جس صاحب نے تقریباً 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہوں مختلف موضوعات پر اور تقریباً 300-400 مواعظ اس کے چھپے ہوئے جو غیر چھپے ہوئے اس کے علاوہ ہیں. 70 کے لگ بھگ ان کے خلفاء ہو بیعت کے اور 70 مجاز بیعت ہو, مجاز صحبت ہو. وہ مفتی بھی ہو, محدث بھی ہو اور متکلم بھی ہو, صوفی بھی ہو. اب ایسے شخص کے ملفوظات کے اندر کتنا علم اور عمل کا جو ہے نا وہ ہوگا, جوڑ ہوگا. اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں. اب ایک میرا تجربہ اور ایک ان حضرات کا تجربہ بہت فرق ہے. اب ان حضرات کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم الحمدللہ ان کے ملفوظات پڑھتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ ہر دور کے اپنی زبان ہوتی ہے اور ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, حالات ہوتے ہیں. لہذا جس دور میں حضرت نے کتاب لکھی ہے یا ان کی کتاب لکھی گئی ہے اس دور والے اس کی حضرت کی زبان کو جانتے تھے اور حضرت کی بات براہ راست سمجھ سکتے تھے. اب درمیان میں کچھ جنریشن گیپ آ گیا. حضرت فوت ہوئے 1943 میں. 43 سے لے کے اب تک کتنا ٹائم گزر گیا؟ مطلب 63 سال, 70 سال گزر گیا. 70 سال بڑا دور ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. 70 سال گزرے حضرت کے وفات کے بعد. اب اس 70 سال میں حالات بھی بڑے بدلے اور زبان بھی کافی بدلی, لوگوں کا ذوق بھی بدلا. یہ وہ وقت تھا جب لوگ اردو بولتے تھے تو اردو میں ان سے فارسی اور عربی کے بہت سارے الفاظ نکلتے تھے. اس وقت یہ دور تھا. اب جب ہم اردو بولتے تو ہمارے جو زبان سے انگریزی کے الفاظ بغیر کسی ہمارے قصد کے نکلتے ہیں نا, اور اس کو ہم لوگ غلط نہیں سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہماری زبان ہے, کیا کریں. وہ زبان میں ہمارے انگریزی کے زبان کے الفاظ جو ہے نا خود بخود نکلتے جاتے ہیں. اب یہ جو انگریزی زدہ اردو ہے اور وہ عربی زدہ اردو تھی, فارسی زدہ اردو تھی. تو انگریزی زدہ اردو دان جو ہے وہ عربی اور فارسی زدہ اردو کو کیسے پہچانے, کیسے جانے, کیسے سمجھیں. کچھ فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ ہاں یہی جنریشن گیپ. لیکن میں نے لفظ کیا تھا جنریشن گیپ, یہ انگریزی کا لفظ ہے, ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات ہے یہ اس میں جو ہے نا وہ آ جاتا ہے. تو یہ ایسے حضرات پھر اس چیز کو پہچان نہیں سکتے, سمجھ نہیں سکتے. تو کچھ لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے جو دونوں زبانوں کو جانتے ہو.
آج کل کے دور کی زبان کو بھی جانتے ہو، اس دور کی زبان کو بھی جانتے ہو، اور حضرت کی ترتیب کو بھی جانتے ہوں، پھر وہ اس چیز کو آج کل کے زبان میں بیان کر دے تو اس دور کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ حضرت جو تھے پورے صدی کے مجدد اس لیے ہوتا ہے کہ جس وقت کچھ حالات ایسے آ جاتے ہیں جس کے اوپر گرد و غبار دین کے اوپر چڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اصل دین نظر نہیں آتا، تو مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس گرد و غبار کو جھاڑ جھنکار کے اس دین کو پھر واپس اسی طریقے سے لے آئے جس طریقے سے آپ سے نے چھوڑا تھا۔ ٹھیک ہے نا، یہ ہے مجدد کا کام، یہ مجدد کا کام ہوتا ہے۔ تو ظاہر حضرت جو تھے وہ اسی ساری صدی کے مجدد ہیں، لہذا حضرت کے کتابوں سے اور حضرت کے جو ملفوظات ہیں اس سے مستقل فائدہ لوگوں کو ہوتا ہے۔ تو اب ضرورت یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کو اسی دور کی زبان میں منتقل کر دیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، یہ ابھی بھی اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور یہ ریکارڈنگ ہم باقاعدہ قصدن کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم لوگ اس قابل ہے کہ ہم لوگ کی زبان، ہم لوگوں کے جو ہے نا وہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ اہم ہے تاکہ ہم اس کو نہیں، یہ بات نہیں، یہ ہماری مجبوری ہے، ضرورت ہے۔ آج کل لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہے، تو ہم نے الحمدللہ اپنے اکابر سے جو سنا ہے ان چیزوں کے بارے میں، وہ آپ سب کی امانت ہے۔ ہمارے دل میں یہ کام ہے کہ اب یہ امانت جو ہے نا آپ حضرات تک پہنچا دیں۔ بات ہماری نہیں ہے، ہمارے اکابر کی ہے۔ اپنے اکابر کی بات آپ تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری، اور یہ آپ لوگوں کا ہمارے ذمہ قرض، لہذا مجبوراً ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو اب الحمدللہ اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور خوشخبری کے طور پر کرتا ہوں کہ اس کتاب کی کافی عرصے سے تعلیم جاری ہے، میرے خیال میں 5 سال سے تو ہوگی، 5 سال سے اس کتاب کی تعلیم جاری ہے، اور ابھی تک الحمدللہ ہم نے جو کچھ اس کو جو ہے نا وہ محفوظ کیا ہوا ہے، اس سے 2 سیڈیز بنتی ہیں، 2 سیڈیز ابھی تک بنتی ہیں، اور ایک سیڈی پہ 50 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، 50 گھنٹے کی ریکارڈنگ، تو اس کا مطلب 100 گھنٹے کی ریکارڈنگ جو ہے تقریباً ہمارے اس کے اوپر آ گئی ہے، 100 گھنٹے کی۔ اب یہ جو 100 گھنٹے کی اس کو اگر ہم لوگ یعنی جس کو کہتے ہیں صفوں کے اوپر بکیر دیں، تو ہم نے اندازہ لگایا کہ جب یہ کتاب مکمل ہو جائے گی تو گویا کہ اس کے ساتھ 3 جلد اور شامل ہو جائیں گے، 1 جلد یہی اپنی اور باقی 3 جلد تشریح، پھر بعد میں انشاءاللہ اس کا اشاعت بھی ہو جائے گی، اس کو چاہتے گے بھی، لیکن بہرحال اس وقت جو ہے نا مطلب یہ باقاعدہ اس کی تعلیم ہو رہی ہے، تو جو حضرات اس میں شامل ہوتے ہیں فائدہ اس کے لیے ہوتے کہ میں اس کو ویسے بھی لکھ سکتا تھا اور میں اس کو کر سکتا تھا، لیکن ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب طالبین کے درمیان ہم بیٹھے ہوں اس وقت جو قلب کے اوپر مضامین وارد ہوتے ہیں وہ ہمارے کمرے کے اندر بیٹھنے سے وارد نہیں ہوتے۔ ایک دفعہ میں اپنا بیان سن رہا تھا، میرا بیٹا جو ہے نا مجھ سے کہنے لگا ابو آپ اپنا بیان سن رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتے نہیں آپ ہی کا تو آواز ہے، آپ ہی کا بیان ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں میرا بیان نہیں؟ میں نے کہا نہیں بیٹا میرا بیان نہیں ہے۔ تو وہ بڑے حیران ہوا، کہتے یہ کیا ماجرا ہے، مطلب میں آپ کی آواز پہچانتا ہوں، یہ آپ ہی کی آواز ہے، آپ کیوں کہتے ہیں کہ میری آواز نہیں ہے؟ میں نے کہا بیٹا یہ تو ان کا بیان ہے جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اب میں سنتا ہوں کہ میرے لیے اس میں کیا ہے، اور یہ بالکل یہی بات ہوتی ہے۔ ارادہ کر کے جاتے ہیں کسی جگہ پر ایک خاص موضوع پہ بات کرنے کا، وہاں لوگ جو طالبین بیٹھے ہوتے ہیں ان کی ضرورت اور ہوتی ہے، ہمارے ذہن سے محو ہو جاتا ہے اور ایک ایسا بیان ہو جاتا ہے جس سے ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا تھا اور ہوا کیا۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کوئی آدمی آتا ہے کہ میرے ذہن کے اندر یہ اشکال تھا، آپ نے اس کا جواب دے دیا، میں کہتا ہوں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہ اس کو کہتے ہیں زبردست کا سنگا سر پر۔ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ جو ہے نا وہ بلواتے ہیں، جن کی ضرورت ہے وہ اللہ پاک جو ہے نا وہ زبان پہ لاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ میں عرض کرتا ہوں کہ طالبین کے درمیان بولنے سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ ویسے عام بات چیت میں نہیں ہوتا، نہ ہم اس کو اس طرح مکمل لکھ سکتے ہیں، لہٰذا میں نے تو آپ کھڑے کر دیے کہ میں خود تو اپنے کمرے میں کچھ لکھوں گا ہی نہیں، جو چیزیں الحمدللہ یہاں پر ہو رہی ہیں ان کو بعد میں انشاءاللہ میرے ایک ساتھی لکھ رہے ہیں، انشاءاللہ اسی سے سارے مرحلے طے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو اب میرے خیال میں اتنی تمہید کافی ہے، اب اس کے بعد انشاءاللہ جو تعلیم ہے وہ باقاعدہ شروع کی جاتی ہے، کیونکہ یہ پہلے تعلیم ہوتی رہی ہے، لہٰذا ہم الف سے شروع نہیں کریں گے، لیکن جو مناسب اس جگہ سے سمجھا گیا ہے اس کو انشاءاللہ العزیز اس کا وہ تعلیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ارشاد فرماتے ہیں طالب کو یوں معلوم کرنے میں نہ کاوش کرے نہ فرصت نکالے، اگر خود معلوم ہو جائے کہہ دے۔
یعنی شیخ کو اپنے مرید کے عیوب معلوم کرنے کی کوشش میں نہیں ہونا چاہیے، اس کے ٹو میں نہیں لگنا چاہیے. جیسے کسی ڈاکٹر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ مریض کے پیچھے پیچھے پھرے اور دیکھے کہ اس کے اندر کیا مرض ہے. ہاں جی، وہ مریض خود کہہ دے گا کہ مجھے کیا مسئلہ ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عوام میں غلط مشہور ہیں، جس کی وجہ سے پھر مسائل شروع ہو جاتے ہیں. مثلا یہ بات کہ ڈاکٹروں کے بارے میں بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم جائیں تو کچھ بتائے نہیں اور سارا کچھ جو ڈاکٹر خود بتایا. یہ اصل میں شروع ہوا ہے اس وجہ سے کہ پرانے دور کے جو حکیم حضرات ہوتے تھے وہ نبض پہ ہاتھ رکھتے تھے اور نبض سے بہت ساری باتیں ان کو معلوم ہو جایا کرتی تھی، اور اس حکیم کو بہت زیادہ بڑا حکیم سمجھا جاتا تھا جو بغیر بتائے سارا کچھ خود بتائے. لیکن اس میں ایک مسئلہ تھا. جو حکیم صاحب اپنا اندازہ قائم کر لیتے تو اس میں غلطی کا امکان تو ہوتا تھا. تو اس کا اگر مریض سے پوچھتے سے کچھ پتہ چلتا اور اس کو معلوم ہو جاتا کہ اس میں میری یہ بات درست نہیں ہے تو پھر تو بات ٹھیک تھی، ورنہ یہ کہ بہت سارے مسئلوں میں غلطی ہو سکتی تھی. تو یہ چیز مشہور اس طرح ہو گئی تو لوگوں نے ہر ڈاکٹر کے ساتھ بھی اس چیز کو لازم سمجھا کہ ڈاکٹر بھی ہمیں خود بتائے. آج کل کا جو ڈاکٹری ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا. اس میں سب سے پہلے کام یہی ہوتا ہے، میرے خیال میں یورپ وغیرہ جو گئے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر پہلے ہسٹری لیتے ہیں. اسپتالوں میں بھی ہوتا ہے، پہلے ہسٹری لی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. پھر وہ بڑے ڈاکٹر کے پاس بات جاتی ہے، پھر اس پہ وہ غور کرتے ہیں، پھر اس سے وہ نتیجہ نکالتے ہیں، پھر تشخیص کرتے ہیں، پھر ٹیسٹ وغیرہ درمیان ہوتے ہیں، پھر کوئی علاج وغیرہ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جو مشائخ ہیں اس کی ذمہ داری بھی یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے پیچھے پیچھے پھریں اور دیکھیں کہ انہوں نے کیا غلطی کی. یہ تو اچھے خاصے بدگمانی کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. لہذا یہاں پر یہ فرمایا کہ طالب کے عیوب معلوم کرنے میں شیخ کو کاوش نہیں کرنا چاہیے. ہاں البتہ یہ کہ خود معلوم ہو جائے تو ٹھیک ہے. بعض دفعہ ایسی کلیئر چیز ہوتی ہے جو سامنے ہوتی ہے، خود بخود اگر معلوم ہو جائے، جیسے مثال کے طور پر کوئی بات کر رہا ہے، بات کرنے میں کوئی بات معلوم ہو جائے، کوئی کام کر رہا ہے تو کام کرنے میں کوئی چیز معلوم ہو جائے تو ٹھیک ہے، اس وقت اس کو سمجھ لے، اس کے مطابق علاج کر لے. اور میں حقوق پیر کے متعلق جو النور میں وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ کس نے سوال کیا، ایک تو یہ کہ پیر کو بذریعہ کسی کے سلام پیغام نہ پہنچائے، حالانکہ حدیثوں سے اس کا ثبوت ہوتا ہے. اور دوسرے کہ پیر جس جگہ اس کی طرف تھوک نہ پیں گے اگر تو اس کا پیر موجود نہ ہو، حالانکہ حدیث لا تسلیمی شریف کے ذریعے خلاف معلوم ہوتا ہے. یہ کسی عالم نے سوال کیا ہوگا، مطلب یہ سوال تو عالم ہی کرتے ہیں. قاضی نے فرمایا حدیث سے جواز ثابت ہوتا ہے نہ کہ وجوب، اور مشائخ کے جواز کے منکر نہیں کہ حدیث سے معارض ہو، بلکہ اس کے خلاف ادب کہتے ہیں، اور ادب کا مدار عرف پر ہے، اس لیے اختلاف ازمنہ سے مختلف ہو سکتا ہے. حضرات صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کرنا ثابت ہے، اور اب بزرگ کے ساتھ مذاق کرنا خلاف سمجھا جاتا ہے. دوسرے کا جواب یہ کہ اطراء کہتے ہیں حد شرعی سے تجاوز کرنے کو. اگر کوئی شخص تأدباً ایسا کرے مگر اعتقاد میں کچھ خلل نہ ہو تو وہ کس حد شرعی سے نکل گیا. مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ اصل میں یا جو ہے نا جو وہ شخص ہے جن کا ادب کیا جاتا ہے یا جو جن کے لیے آداب ہے اس کے کسی ماحول کی وجہ سے ایڈجسٹمنٹ ایسی ہوئی ہو کہ ان کے لیے کام قابل برداشت نہ ہو یا اس کے لیے مسئلہ ہو مزاج کا،
تو اس کا پھر یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ وہ جب اس کا دل اس کی طرف مائل نہیں رہے گا تو پھر فائدے میں حرج ہو جائے گا. تو ایک تو اس کا خیال رکھا جاتا ہے. دوسرا جو ہے ایک انسان جو کرنے والا ہے اس کا دل کے اوپر منحصر ہے کہ وہ اس کی وجہ سے کوئی چینج تو نہیں ہو رہا یا کوئی چینج ظاہر تو نہیں ہو رہا. تو اب یہ جو پہلی والی بات ہے اس میں حضرت نے جو فرمایا کہ بذریعہ کسی کے سلام و پیام نہ پہنچائے، تو اس میں تھوڑی سی استخفاف کا پہلو مطلب نکلتا ہے. تو جو وہ جو صاحب ہے جس کو سلام پہنچا رہا ہے اگر اس کے دل میں آ گیا کہ دیکھیں نا یہ خواہ دوسروں کے ذریعے سلام پہنچا تو لیکن خود آنے کو جو ہے نا وہ ضروری نہیں سمجھ رہا، تو اس کے دل میں اگر یہ بات آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے لیے نقصان ہو گیا، کیونکہ تقدر شیخ سے بہت نقصان دہ چیز ہے. ہاں جی ان کے پاس میسج آتے ہیں تو بعض آتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ آ جاتے ہیں، تو میں بات کو جواب دیتا ہوں. اٹ از ویری ایزی وے ٹو گیٹ کمیونیکیٹڈ نیکسٹ ٹائم. وہ بعض لوگ بڑے سیدھے ہو جاتے ہیں اس بات سے، نہیں یہ تو واقعی مطلب ظاہر ہے. تو حالانکہ انہوں نے تو محبت کی ہے، ظاہر مطلب ایک ایس ایم ایس بھیجا ہے محبت کی ہے، لیکن بہرحال اگر میرے دل میں یہ بات آ گئی تو کسی اور کے دل میں بھی بات آ سکتی ہے. ہاں جی تو وہ جو ہے نا وہ جس کو نہیں ہوتا وہ پراکسی لگانا، سارے پراکسی ڈولا بننا ہوتا ہے، پراکسی لگانے کا نہیں. اس وجہ سے جو ہے نا مطلب اس قسم کی باتیں آ جاتی ہیں. ایسی چیزوں سے پھر میں نے کہا ایک جو ٹوک والی بات ہے کہ اس میں جو پھینکنے والا ہے اس کے دل میں استخفاف آ سکتا ہے، کیونکہ وہ بے شک وہ اس طرح موجود نہیں ہے لیکن اس کے لیے وہ اس طرف دینا وہ نہیں رہا. اب یہ اس دور کی بات تو نہیں ہے. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس نے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنے استاد کے گھر کی طرف سیر نہیں کرتے. اس کو کہاں سے ثابت کریں؟ اگر دیکھیں بہت بڑے امام کا عمل ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے، اپنے استاد کے گھر کی طرف سیر نہیں کرتے اور نہ اپنے استاد کے گھر کی طرف یہ حضرت ٹھیک ہے، مطلب نظیر موجود ہے، احمد کی بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ انسان اور الرٹ رہتا ہے، اس کا جو تعلق ہے دل میں سے ہے وہ زندہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس راستے میں جتنا تیزی کے ساتھ محبت کے ذریعے سے ملتا ہے کسی اور چیز کے ذریعے سے نہیں ملتا. تو محبت تو نارمل فیز نہیں ہے نا. تو اس کے ساتھ اب حساب کتاب شروع کر رہے ہیں. محبت میں حساب کتاب ہوتا ہے؟ محبت میں حساب کتاب نہیں ہوتا. اس وجہ سے جو ہے مطلب یہ ہے کہ وہ والی جو محبت والی بات ہے کہ اگر وہ درمیان میں ڈسٹرب ہو گئی تو اس سے تو کمی تو آ گئی نا، کم از کم کمی تو کم از کم آ گئی نا، اور تو کچھ چھوڑے نا وہ ہے کمی تو آ گئی. تو یہ والی باتیں ہیں کہ انسان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ورنہ پھر یہ ہے کہ یہ چیزیں اس جگہ پہ رہتی نہیں، بڑھتی. اب آپ دیکھ لیں جن لوگوں نے اس قسم کے سوالات اٹھائے ہیں وہ اخیر میں اس تک پہنچے تو خانہ کعبہ کی طرف قصدن پیر پھیلاتے ہیں، قصدن. اور جو نہیں پھیلاتے ان کے ساتھ الجھتے ہیں. اب بتاؤ کہاں تک بات پہنچ رہی ہے؟ ایک بڑی بات وہ ادھر تو رہی گی نہیں، وہ تو آگے جائے گی. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ نماز میں تھوڑی بہت حرکت کی گنجائش ہے، صفوں میں ملنے کے لیے اور سفوں کو برابر کرنے کے لیے کچھ گنجائش ہے، لیکن اگر ہم یہ گنجائش عوام کو بتائے تو نماز کو لوگ کبڈی بنا لیں گے. تو کبڈی نہیں بنائی لوگوں نے معلوموں سے بنائی ہے. ہاں جی یہاں تک کہ موبائل پہ آ جاتا ہے گھنٹی تو نکال کے حفیظ کی صلاح اور تو موبائل رکھ لیتے ہیں ان کا نازل کو کبڈی بن گئی یا نہیں. جس طرح آپ نے ایک چیز کو آگے کر لیا تو پھر تو آگے چلتا جائے گا، پھر آپ روکیں گے کہاں. تقویٰ تو کہتے ہیں اس کو ہے کہ وہ وقت سے پہلے بریک لگا. اس ٹریفک کے رول میں کیا ہے، کہاں گاڑی روکنی چاہیے؟ اشاروں پہ گاڑی کہاں روکنی چاہیے؟ لائن لگی ہوتی ہے. لائن کہاں لگی ہوتی ہے؟ وہ درمیان میں لگی ہوتی ہے.
درمیان میں اچھا خاصا فاصلہ ہوتا ہے نا، ادھر سے بھی لائن ادھر سے بھی لائن، اس کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ تو کیا چیز ہے؟ اس لیے یہ لگائی گئی ہے کہ کوئی چانس ہی نہ رہے، مطلب اس کا کرتا کوئی چانس ہی نہ رہے. تو یہی والی بات ہے، اسی کو تقویٰ ہم کہیں. تقویٰ جو ہے نا، آپ کو وقت سے پہلے اعلان کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو کہ اس طرف. اس لیے ہمارے پشت میں ضرور مثل ہے، پتہ نہیں آپ لوگ سمجھے ہمارا علاقے کا ہے، جیسے الگن سے پرے نہ جا، تھوڑے ہمارے پاس ہے نا، تو الگن سے پرے نہ جا، وہ جو ہے نا وہ یہ بات ہے کہ وہ الگن وہاں پر جاؤں، تو کہتے اس سے آگے نہ جاؤں، مطلب یہ ہے کہ اس سے آگے خطرہ ہے. تو یہ مطلب یہی ہے کہ ایک انسان کو رکنا پڑتا ہے، کسی جگہ رکنا پڑتا ہے، اسٹاپ وہاں کرنا پڑتا ہے، ورنہ پھر یہ کہ وہ چیز چلتی جاتی ہے. تو جو حضرات اس قسم کے سوالات اٹھاتے ہیں، مطلب وہ صرف اس پہ نہیں رکھتے بلکہ اس پہ وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں تاکہ تمام چیزوں سے انکار کر لیتے ہیں. ہمارے خود اپنے رشتہ داروں کا واقعہ ہے، اس کی ملحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خود سنا ہے. تو تقی ملحق صاحب ان کے بھائی تھے، چھوٹے بھائی تھے. تو یہ جو ہے نا نسبتاً آزاد تھے تقی صاحب. وہ ملحق صاحب کے پہلے سے نسبتاً پابند تھے تمام چیزوں کے، وہ ذرا آزاد تھے. تو کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ہمارے جو جد امجد، وہ ان کے والد کو خواب میں آئے، وہ دونوں دیوبند میں ہیں. خواب میں آئے، ان سے کہا کہ تسنیم سے کہہ دو، بڑے بھائی کا منتخب، تسنیم سے کہہ دو کہ تسنیم کیا کر رہا ہے، کیوں جو بڑی سڑک کی طرف پیر نکال رہا ہے، میں کہاں تک بچانے کی کوشش کروں گا، بڑے بڑے گاڑیاں چلتی ہیں، یہ بتائیں. تو ان کے والد صاحب فقیر آدمی تھے، انہوں نے جو ہے نا مطلب یہ کیا خط بھیجا کہ یہ کیا مسئلہ ہے تسلیم کے ساتھ، شکایت کیا کرتا ہے. انہوں نے جواب لکھا کہ بے ادب ہے، خانہ کعبہ کی طرف پیر کر لیتے ہیں غلطی سے کھیڑی کے دوران. یہاں پر میں اس طرح رخ کیوں کیا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے؟ عمومی طور پہ رخ اس طرف سے ہونا چاہیے، مطلب کا فارمیٹ ہے آج اس طرف ہونا چاہیے تھا نا، کیونکہ وہ تو ڈائننگ والے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چونکہ بعض دفعہ جب زیادہ بیٹھ جاتا ہوں تو مجھے پیر تھوڑے سے ریلیکس کرنے ہوتے ہیں تو پھیلانے پڑتے ہیں. ہاں جی، تو اس طرف اگر ہوتا ہوں تو میں اگر پیر ریلیکس کروں تو قبلہ کی طرف تو نہیں ہوں گے. ہاں جی، اور اگر اس طرف ہوں گے تو غلطی سے تو کسی وقت ہو سکتے ہیں نا، چلو ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا، لیکن غلطی سے تو کسی وقت ہو سکتے ہیں. ایک دفعہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بتایا کہ نہ جگہ پر ایک کوئی اللہ ہے. اب یہ چیز اس سے وہ عاشق ہوتے تھے تو چلو چلتے ہیں ملاقات کرتے ہیں. جب وہاں گئے تو صاحب باہر آ رہے تھے، ہم نے دیکھا یہ وہ صاحب ہے. اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی چلو چلتے ہیں، یہ ولی اللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے صاحب میرے ذات ہوگا لیکن ولی اللہ نہیں. مطلب آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا اس نے قبلہ کی طرف کو گریا غلطی سے، پتہ نہیں لگا اس کو غلطی سے. فرمایا جو ولی اللہ ہوتے اس کے اللہ پاک کے بات کرواتے، ویسے کام نہیں ہونا چاہیے. ولی اللہ نہیں ہے، ایسا مل جاتا ہوگا لیکن ولی اللہ نہیں. اب یہ جو بات ہے اب یہ کہ بڑی کیسی بات ہے، تو ادب سے ملتا ہے، ان کو بھی ملا ادب سے ملا. شاعر اللہ کی جو تعلیم ہے قرآن کے ساتھ، ومن یعظم شاعر اللہ فإنها من تقوى. شاعر اللہ جو ہے یہ تعظیم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو ملتا ہے جس کے ذریعے سے تو اس کی تعظیم بھی اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں. مطلب جو سنت عادیہ ہے وہ یہی ہے کہ جس ذریعے سے جو آپ کو ملتا ہے تو اس کی تعظیم کرواتے ہیں. اگر آپ کو استاد کے ذریعے سے مل رہے ہیں تو استاد کی تعظیم کرواتے ہیں، ورنہ آپ کے علم سے برکت اتاری جائے. والد کی طرف سے آپ کو جو ملا ہے تو اگر والد کی وہ پرواہ نہیں کرتے تو وہ چیز بتا دی جائے گی، زندگی عجیبوں میں جائے گی. مشائخ کے ساتھ جو رابطہ ہے تو ان کے اگر وہ نہیں کرتے ان کے ساتھ وہ چیز اٹک جاتی. خانہ کعبہ مطلب جتنے بھی شاعر ہیں سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے کہ جو لوگ ان شاعر اللہ کی تعظیم نہیں کرتے تو ان کے دل سے تقویٰ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو تقویٰ کی علامت بتائی ہے. ومن یعظم شاعر اللہ فإنها من تقوى.
ہاں جی، جب اس کو تقویٰ کا علامت قرار دیا گیا تو پھر اب کوئی اور دلیل اس میں نہیں آ سکتی۔ ایک دفعہ عربوں کے ساتھ میں تھا تو عرب حضرات پینٹ شرٹ یوزلی پہنتے ہیں نا، مطلب تو وہ پینٹ کا یہی ہوتا ہے کہ وہ پھر ٹخنوں کو کور کر لیتی ہے۔ تو میں نے یہ بات بتائی کہ ٹخنوں کے جو چھپانا ہے یہ کبیرہ ہے۔ میں نے وہ روایت بیان کی، وہ آپ سے رستم والے ایک شخص جا رہے تھے، اس کے ٹخنوں سے نیچے تھا وہ حضرت نے اس سے فرمایا اس کو اٹھاؤ، اس کو اٹھاؤ، اور اس سے نیچے ہو جائے عذاب جو ہے نا وہ جہنم میں۔ پھر فرمایا کہ اگر تجھے کوئی اور بات سمجھ میں نہیں آتی تو کم از کم میرے سنے سمجھ کر اس کو اوپر رکھ۔ تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو جو بہت ڈرے، تو نے کہا کہ ایسا نہ ہو تو حضرت فرمایا کبھی کبھی میرا بھی گر جاتا ہے پڑھنے سے، فرمایا نہیں تمہیں نہیں کہتا۔ اب وہ صاحب مجھے عرض کہنے لگے کہ نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تو آپ سے ہم نے فرمایا تمہیں نہیں کہتا، تو ضروری تو نہیں کہ تکبر سے ہو، ان کو تو روک دیا۔ میں نے کہا خدا کے بندے آپ لوگ تھوڑا سا ذہن کو استعمال کریں نا، جس چیز کو علامت بتایا گیا کہ تکبر کی علامت ہے، تو اب آپ کی کوئی دلیل نہیں چلے گی، کیونکہ علامت میں کون سی دلیل ہوتی ہے؟ علامت میں تو دلیل نہیں ہوتی، بس علامت وہ تو صاحب بتا دیں یہ علامت ہے۔ علت میں تو آپ بات کر سکتے ہیں، علامت میں بات نہیں کر سکتے۔ علامت آؤٹ پٹ پہ ہوتا ہے، علت ان پٹ پہ ہوتا ہے۔ ان پٹ میں تو آگے پیچھے بات ہو سکتی ہے، لیکن آؤٹ پٹ میں تو بات نہیں ہو سکتی۔ آؤٹ پٹ تو جو آپ کو آ رہا ہے اس کو جو کہا جا رہا ہے وہی ہے، تو اس کو تو علامت بتایا گیا، اس وجہ سے آپ کی بات اس میں نہیں چلے گی۔ تکبر تو ہے، جاتا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات ہے، تو ان میں جب وہ ڈرے وہ ایک غیر ارادی چیز سے ڈرے کہ کبھی کبھی غیر ارادی طور پہ ڈر جاتا ہے، تو آپ لوگوں کو اس کی سنت کو فالو کرنا چاہیے کہ غیر ارادی بھی ہو تو اس پہ ڈرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ ان کو آپ نے فرما دیا کہ نہیں تو میں نہیں کہتا تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہم سب معاف ہو گئے، پھر ان کو کیوں کہا؟ اتنے کل آپ لوگوں نے، تو یہ والی بات ہوتی ہے کہ جو تقوی ہے نا، تقوی یہ بڑی زبردست ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ علامت جو ہے نا وہ ہے تقوی کی ہے، تعظیم جو ہے شاعر کی یہ تقوی کی علامت ہے۔ اس وجہ سے جن کے دل میں تعظیم نہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے دل میں تقوی نہیں، کم از کم اس کے دل میں تقوی نہیں۔ تقوی سے خاص آج کل بعض لوگ اس پر زیادہ زور ڈالتے ہیں کہ شرک نہ ہو، شرک باقی ساری چیزیں قابل معافی، وہ بات بالکل صحیح ہے، شرک نہیں ہونا چاہیے، کفر نہیں ہونا چاہیے، ہاں، لیکن یہ مطلب تو اس کا نہیں ہے کہ باقی جو گناہ ہیں کبائر صغائر سارے برابر ہو گیا، بستی کے بھی سب، کہ بندو ہر ایک چیز کی اپنی اپنی سگنیفیکینس ہے۔ تو شرک سے بھی بچنا ہے، کفر سے بھی بچنا ہے، اور ساتھ ساتھ کبائر سے بھی بچنا ہے، بلکہ صغائر سے بھی بچنا ہے۔ ہاں صغائر کا بھی تو استمرار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ صغائر کا استمرار کبائر میں بدل جاتا ہے۔ ہاں تو یہ جو ہے نا یہ والی بات میں رکھنی چاہیے۔ فرمائے ہدیہ میں شرائط ہیں، ایک تو پابندی نہ ہو، اتنی مقدار نہ ہو جو طبیعت کے گراں ہو، غرض نہ ہو، یہ غرض نہ ہو کہ شیخ کی توجہ بڑھے گی، تھوڑی میں بات کر چکا ہوں، یہ غرض نہ ہو کہ شیخ کی توجہ بڑھے گی، بلکہ منشا ہے اس کا محض محبت ہے۔ محبت کی قیمت کوئی لگا دے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ محبت کی اگر کوئی قیمت لگا دے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ وہ محبت کی توہین ہے نا، محبت کی قیمت محبت کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ محبت کی قیمت محبت کی توہین ہے۔ محبت ون ڈائمینشن ہوتی ہے اپنے ڈیفینیشن کے بعد، لیکن وہ ٹو ڈائمینشنل میں پیدا ہو جاتی ہے، وہ بائی ڈیفالٹ ہے۔ اگر ون ڈائمینشنل محبت تو دوسری طرف بھی ہو جاتی ہے، وہ بائی انڈکشن ہوتی ہے، لیکن ہوتی ون ڈائمینشنل ہے۔ اگر آپ نے کنڈیشن لگے کہ ادھر سے ہوگا تو پھر میں محبت کروں گا تو یہ محبت نہیں ہے، یہ غرض ہے۔ محبت غرض سے مبرہ چیز ہے۔ محبت میں بھی اگر غرض لایا جائے تو پھر کہاں محبت ہے، اس کو محبت ہے وہ دوسرا ادھار ہے، انویسٹمنٹ اور چیز ہے اور محبت اور چیز ہے۔ محبت کے لیے وہ چیز نہیں ہے۔ محبت نہیں ہوتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہ ملے، انہیں نہیں کرتا ہے۔
میں نے کرنا ہے. تو اب جس کے ساتھ آپ نے کیا ہے آخر وہ بھی تو انسان ہے، تو اس کے پرسر تو ہوگا نا، تو لیکن محبت تو ہو نا. اس وجہ سے اگر اس صاحب کو پتہ چل جائے کہ اس میں تو یہ بات تھی، تو وہ سارے کا سر بڑا مجھے خود یہ واقعہ بتایا اپنے سے شہزاد بھائی نے، کس طرح بتایا تھا جس کو تقریباً وقت ہوا شاید تقریباً اس وقت 1 دن کا بعد کی بات. تو مجھے بتایا کہ لیڈیڈنگ اسپتال میں پوسٹڈ ہے، تو کہتے کبھی کبھی میرے پاس لوگ آ جاتے ہیں، تو میرے پاس تو لوگ غرض کے لیے آتے ہیں، تو بچی کے من کے ساتھ وہ چیز میں کرتا ہوں جو میں کر سکتا ہوں، خدمت تو میں کرتا ہوں، خدمت ہی تو ہے وہ جتنے جو کام آگے پیچھے بعد میں وہ میں کرتا ہوں. جان کی بات ہے، کہتے وہ تو کرتے تو کہتے بعض دفعہ کوئی آتا ہے اور مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، تو میں اس کے لیے بہت دل میں جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ ملنے کے لیے آیا، تو میں اس کے لیے کوک منگوا لیتا ہوں، یہ بھی کر لیتا ہوں، چائے بھی منگوا لیتا ہوں کہ بھائی میرے ساتھ ملنے کے لیے آیا. لیکن وہ جاتے جاتے جب وہ کہہ جاتا ہے کہ ذرا تھوڑا سا میں آئی سائٹ ٹیسٹ کروا لوں، تو کہتے دور ہو جاتی ہے. اچھا یہ اس لیے آیا تھا، یہ اس لیے آیا تھا. تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ شکاری جو ہوتے ہیں نا، شکاری تو شکاری ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک آدمی شکاری کے جامع میں نہ آئے اور وہ شکاری ہو، بہت بڑا شکاری نہیں، ہم نے تو اس کو شکاری نہیں سمجھا تو شکاری تھا. تو یہی بات ہے کہ انویسٹمنٹ کا اگر ذرا بر خیال بھی آ جائے تو محبت کی ساری عمارت برام سے خالی. تو اس مسئلے میں جو حق کی بڑائی کلیئر مائنڈ ہونا چاہیے. ہدیہ دیتی ہدیہ محبت کو ہوتا ہے، اس میں بھی انویسٹمنٹ نہیں ہے. اگر آپ نے ہدیہ کسی کو دیا اور آپ نے سمجھا کہ اب مجھے بھی وہ کوئی چیز دے گا، تو سمجھو کہ ہدیہ نہیں دیا، ہدیہ نہیں دیا. ہدیہ چاہے کتنی کم قیمت کا ہو، جس کو ہدیہ دیا ہے اس کو قیمت نہیں پوچھنی چاہیے، کیونکہ اس کی قیمت کوئی نہیں، اس کے ساتھ محبت وابستہ ہے، محبت کی قیمت کوئی نہیں ہوتی، اس وجہ ہدیہ کی قیمت کوئی نہیں. لیکن یہ تو لینے والے کہتے ہیں ہدیہ چپ کے دے دو، چھپا کے دے دو، اور جو لے اس کو ظاہر کر دیں. جو دے تو وہ چھپا کے دے، اور جو لے اس کو ظاہر کر دے. تو دونوں طرف مطلب وہ بات ہو جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ جو ہدیہ کے ہے وہ اس کو انویسٹمنٹ نہیں بنانا چاہیے، اس کے ساتھ محبت ہے تو بس اس کے اوپر اصول کچھ کرنا ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ پابندی نہ ہو، پابندی میں پھر وہ ذرا عادت بننے کا امکان ہے. اور دوسری بات ہے اتنی مقدار میں جو طبیعت پہ گراں ہو، اس سے محبت کے کٹنے کا امکان ہے. اور یہ غرض نہ ہو کہ شیخ کی توجہ بڑی یہ انویسٹمنٹ کی بات ہے، وہ محبت کی ڈیفینیشن کے خلاف، بلکہ منشا اس کا محض محبت ہے. منشا اس کا محض محبت ہے، بس محبت اور کچھ نہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. حتیٰ کہ کہتے ہیں ہدیہ کے اندر ثواب کی نیت نہ کرے، ثواب کی نیت کرے گا پھر وہ والی بات ہو جائے، خیرات ہو جائے گا. حضرت مولانا قاسم نانوتری مسجد سے بے غرض انسان، بے لوز انسان، جس کے لیے 1200 روپے مہینے کا، جو اس وقت آج کل تقریباً 6 لاکھ روپے بنتے ہیں، اس کی تنخواہ کا انتظام کیا گیا. تو نے جواب دیا کہ میں 10 روپے کی تنخواہ کا ملازم ہوں، 5 روپے خرچ ہو جاتے، 5 روپے کے لیے سوچنا پڑتا ہے کہ میں اس کو کہاں خرچ کر لوں، پھر مجھے 1195 کے لیے سوچنا پڑے گا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، لہٰذا میں نہیں آ رہا. اتنے بے غرض آدمی تھے. ان کا ملحوظ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جن کے بارے میں پتہ چلے کہ انہوں نے ہمیں محتاج سمجھ کر دیا ہوا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے. جن کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ محتاج سمجھ کر ہمیں دیا ہے تو بڑا دکھ ہوتا ہے. اس طرح بے نفس انسان کو اگر اس چیز کو معقول کرے تو کوئی بہت سی چیز ہے نا، مطلب اس وجہ سے تو ہدیہ میں یہ تصور بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس پر مجھے ثواب ملے. ثواب والا معاملہ آپ نے ارادہ رکھو، وہ اس کے راستے کھلے.
شیخ سے مناسبت کی کمی اعمال کے تساہل سے نہیں ہوتی، بلکہ بات کے نہ سمجھنے سے یا نہ ماننے سے ہوتی ہے۔ اعمال میں اگر کسی کمی بھی ہو تو شیخ سے مناسبت میں وہ حرج نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کمزور ہے۔ لیکن اگر کوئی بات نہ سمجھے یا نہ مانے وہ گڑبڑ ہے، اپنا ذہن چلائے اپنے۔ بھائی کم از کم دنیا میں ایک شخص تو ایسا ہونا چاہیے نا جس کے سامنے اپنی بات کو سرینڈر کر سکے، بھلے کوئی ایک آدمی ایسا تو ہونا چاہیے نا دنیا میں، بلکہ وہ سمجھ یہ نیوکلیس ہے، نیوکلیس ہمارے اگر صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اجازت دی تھی، انہوں نے یہ فرمایا تھا لکھ کے، جو میں نے جی چیزیں دی تھی اس نے یہ چیز بھی تھی کہ یہ آپ کو جو اجازت دی جا رہی ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا جو شیخ کے ساتھ تعلق تھا اس کے سامنے جو سرنڈر کیا تھا، اب آپ ہر ایک کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔ آپ نے کم از کم ایک کے ساتھ تو کر لیا ایسا کر لیا، اب آپ سب کے ساتھ ایسا کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اب باقی لوگوں کے حقوق بھی ادا کریں آپ، یہ نہیں کہ اب آپ چیف بن گئے، کتنی اچھی بات ہے۔ لیکن ایک کے ساتھ بھی کوئی نہ کر سکے تو پھر باقی کے ساتھ خاک کرے گا۔ اگر ایک کے سامنے بھی سرنڈر نہ کر سکے، وہ اس کیس اسٹڈی میں بھی فیل ہو جا تو باقی کا تو کر پائے گا، باقی کے ساتھ کیسے مطلب وہ سرنڈر کرنے کا ممکن ہے۔ تو یہ جو ہمارے مشائخ اس چیز پہ بڑا زور دیتے ہیں، سرنڈر 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 سرنڈر، اس سے بعض لوگ بور بھی ہو جاتے ہیں، کیوں اس طرح بار بار کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ اصل میں اس اسٹیج تک لانا چاہتے ہیں کہ پھر یہ باقی لوگوں کے حقوق ادا کر سکیں، تو کسی نہ کسی طریقے سے تو کسی جگہ پہنچنا ہوگا نا۔ تو کم از کم ایک کے ساتھ ایسا رابطہ ہو کہ جس کے سامنے اپنی رائے نہ چلے، اپنی رائے انسان سرنڈر کرے، تو اگر ایسا ہو تو پھر تو بڑی بات ہے۔ فرمایا کہ شیخ کے ماتبہ دوسرے شیخ کی خدمت میں دو شرطیں انسان جا سکتا ہے، ایک تو یہ کہ اس کا مذاق اپنے شیخ کے خلاف نہ ہو، دوسرے کہ اس سے تعلیم و تربیت میں سوال نہ کرے، تعلیم و تربیت میں سوال نہ کرے، مزاج ملتا ہو، کیونکہ مزاج میں کلیش جو ہے نا وہ سرکٹ میں گڑبڑ رہتا ہے، وہ پھر مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے مزاج کی مخالفت بے شک دونوں حال حق ہوں، لیکن مزاج کی بات ہے نا، کیونکہ مزاج جو ہے وہ اس میں پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تعلیم و تربیت میں سوال نہ کرے، لیکن اگر اپنے شیخ کسی کی تشکیل کر لے کسی کی طرف، آپ اس کے پاس ہیں تو پھر اس کو اپنے شیخ کا وہ سمجھے، یہ مطلب اس وقت میرے سامنے ان کی ضرورت نہیں جائے گی، تو ان کی جو بات وہ مانے گا تو وہ شیخ کی باتیں مانے گا، اور مطلب جائے وہ لالا بات ہوگی۔ اب اگر جس مرحان کا کوئی آدمی ہو اور میں اس کو ظفر صاحب کے پاس بھیج دوں کہ بھائی ظفر صاحب کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا ہے، تو اس کا ظفر صاحب کے ساتھ تعلق رکھنا ایسا ہوگا جیسے میرے ساتھ تعلق رکھنا، کیونکہ اس وقت جو ہے نا وہ تشکیل ہو گئی نا اس کی، تو وہ والی بات تو الگ ہے۔ لیکن اگر کوئی اور مطلب کسی اور شیخ کے پاس انسان جائے تو اس میں جو ہے نا مطلب اس بات کا خیال رکھے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ کسی ایک شخص کے پاس نہ جائے جس کا مزاج اس کے شخص سے نہ ملتا ہو، دوسرے یہ کہ اس کو تعلیم تربیت کا خدمت نہیں دینی چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں اگر کسی شخص سے کوئی گناہ کبیرہ ہو جائے، مثلا زنا یا اور حرام کام، تو اس سے بیعت نہیں ٹوٹتی مگر اس کی برکت جاتی رہتی ہے، جیسے کوئی سخت بدپرہیزی کرے تو اس کی حیات منقطع نہیں ہوتی مگر صحت اور قوت بعض اوقات ایسے برباد ہو جاتی کہ موت سے بدتر حالت ہو جاتی ہے۔ بیعت کیا ہے؟ یہ ایک معاہدہ ہے، ایک معاہدہ ہے۔ کیسا معاہدہ ہے؟ اس بات کا معاہدہ کہ میں اس شیخ سے، جس کو وہ شیخ سمجھتا ہے، جس بات پہ بیعت کرتا ہے، میں اب ان سے استفادہ کروں گا اور میرے لیے جو معیار ہے، مرکز ہے، وہ یہی ہے، میں ان سے پوچھوں گا ہر بات اور جو مجھے بتائیں گے اس کے اوپر میں عمل کروں گا۔ یہ ہوتا ہے بیعت۔ بیعت کا اصل ایسے جو ہے نا لغوی مطلب اپنے آپ کو بیچنا ہے، ٹھیک ہے نا، بیچنا ہے۔ تو بیچنے کے مترادف ہے کہ جیسے میں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، دیکھا جنت پہ ہم نے اپنے آپ کو بیچا ہے نا، قرآن پاک میں ہم نے جنت کے اوپر اپنے آپ کو بیچا ہے، تو یہ جنتی معاہدہ ہے، ہم اپنے آپ کو بیچتے ہیں، جنت کے لیے اپنے آپ کو بیچتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے، مرید کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ میں اب ان کی بات مانوں گا، شیخ کی طرف یہ ہوتا ہے کہ اب میں ان کو تعلیم کروں گا۔ شیخ اس کو اپنا سمجھ لیتے ہیں، مرید اس کو اپنا سمجھ لیتے ہیں، شیخ اس کو اپنا مرید سمجھ لیتے ہیں، مرید اس کو اپنا شیخ سمجھ لیتے ہیں۔ لہذا ایک اتنا بڑا تعلق وجود میں آ جاتا ہے جس کے سامنے بہت سارے تعلقات ہیچ ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اگر کسی کو بغیر بیعت کے اصلاح
میسر ہو سکتی ہو تو بیعت سنت مستحبہ ہے اس کے لیے سنت مستحبہ ہے، اس کو اس پر اجر تو ملے گا، نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ہوگا اس کو۔ لیکن اگر بغیر بیعت کے اس کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی ہو، اس کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں ہو کہ وہ بغیر بیعت کے ایک بات کو سمجھ سکے کہ یہ ایک صاحب سے میں اپنی اصلاح لوں گا، کسی اور طرف نہ دیکھتا ہوں، صرف اسی کی طرف دیکھتا ہوں، تو پھر اس کے لیے بیعت ضروری ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ اصلاح فرض عین ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو چیز جس درجے کا ہوتا ہے اس کے ذرائع بھی اسی درجے کے ہوتے ہیں۔ مثلاً میری نا اس کے ذرائع بھی، اب دیکھ لیں میں آپ کو ہوتا ہوں، حج فرض عین ہے ہمارے اوپر، اگر ہمارے پاس مال ہو اور استطاعت تو فرض عین۔ اب وہ جو حج ہے اس کے لیے پاسپورٹ بنانا، اس کے لیے ویزا لگانا، اس کے لیے یہ تمام ضروریات کرنی پڑتی ہے نہیں کرنی پڑتی؟ ایک آدمی کہتے او یہ تو کوئی فرض عین نہیں، میں کیوں کروں؟ حج کر سکے گا؟ بات تو اس کی ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے بھائی کوئی پاسپورٹ بنانا فرض عین ہے، ہم کہیں گے بالکل نہیں۔ اچھا یہ جو ہے نا یہ ویزا لگوانا فرض عین ہے، نہیں جی بالکل نہیں، تو پھر میں کیوں کروں؟ اچھا نہ کرو، میرے حج تو فرض عین ہے، چلے جاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ یہی بات ہے، اپنی اصلاح فرض عین ہے، اگر بیعت کے بغیر ہو سکتی ہے ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتی تو پھر کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ بہت اہم بات ہے، آج کل اس قسم کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، بھائی یہ کیا چیز ہے؟ بھائی یہ وہی چیز ہے کہ پہلے سے چلی آ رہی ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، قرآن میں ثابت ہے، حدیث شریفہ سے ثابت ہے۔ ایک دفعہ میرے اوپر کچھ چند لوگوں نے اعتراض کر دیا، یہ عورتوں کو بیعت کرتا ہے، بڑی زور سے آواز لگا کے کہا یہ عورتوں کو بیعت کرتا ہے۔ وہاں پر ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کون سی غلطی کرتا ہے؟ عورتوں کی بیعت تو قرآن سے ثابت ہے، مردوں کی بیعت حدیث سے ثابت ہے، عورتوں کی بیعت قرآن سے ثابت ہے۔ اس عالم نے جواب دے دیا، جہالت کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ ایسی چیزوں کو جانتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ وہ جو ہے نا وہ یہ بات ہے کہ جو بیعت ہے وہ صرف اور صرف اس لیے ہوتی ہے کہ انسان کی اپنی اصلاح ہو، اور اپنی اصلاح فرض عین ہے، لہٰذا جو فرض عین ہوتا ہے اس کے جو لوازمات ہوتے ہیں وہ اتنے ضروری ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک سوال اٹھایا گیا، کسی نے پوچھا ہوگا کہ کیا بیعت کے بعد اگر کوئی کسی سے گناہ کبیرہ ہو جائے تو اس سے بیعت ٹوٹ جاتی ہے؟ میرے پاس ایک صاحب آئے تھے، اس نے مجھ سے بیعت کی تھی، کافی اس کے درمیان میں تعلق ٹوٹ گیا تھا، وہ کہتے ہیں مجھے دوبارہ بیعت کر لیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ مجھ سے تو بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا بیعت کرنے سے، وہ گناہ کبیرہ کرنے سے بیعت ٹوٹتی تو نہیں، ہاں کمزور ہو گیا تعلق تو اپنے تعلق کو مضبوط کر لو، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کمزور ہو گیا آپ کو گناہ کبیرہ سے، استغفار کر لو، توبہ کر لو، تعلق مضبوط ہو گیا، اب بھی توبہ کر لو، استغفار کر لو، تو بس آپ کا تعلق پھر مضبوط ہو گیا، دوبارہ بیعت کرنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی بیعت تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بس اب تم گھر جاؤ، گھر سے واپس جاؤ، جی میں دوبارہ بیعت کر لوں کیونکہ میں نے جو ہے نا مطلب یہ کام کر دیا، پھر چلے جاؤ کہ جی میں دوبارہ آپ کو دوبارہ بیعت تو ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بیعت ٹوٹتی نہیں ہے، کمزور ہو جاتی ہے، معاہدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ایک انسان ہے جب بار بار گناہ کرتا ہے اس سے اس کی قوت ارادی کمزور ہو جاتی ہے، قوت ارادی کمزور ہو جاتی ہے، پھر بعد میں اس میں ہمت نہیں رہتی کہ میں اس سے کیسے بچوں۔ اس کے لیے ہم بتاتے ہیں رابطہ مضبوط کر لو، رابطہ مضبوط کر لو، بغیر رابطہ مضبوط کیے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی۔ الحمدللہ میرے خیال میں بہت سارے حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے سلسلے کے ساتھی وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب کبھی ان کو مشکل آئی اور میرے پاس آئے، میں نے ان کو کہا بھائی رابطہ مضبوط کر لو، اور سب لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جب رابطہ مضبوط ہو جاتے تو حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، جب رابطہ کمزور ہو جاتے تو حالات بگڑ جاتے ہیں۔ اب یہ سب مانتے ہیں، یہ سب مانتے ہیں تو ظاہر تجربے سے ثابت ہو گیا کہ بھائی رابطے سے کام بنتا ہے، رابطے سے کام بنتا ہے۔ اور ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ رابطے سے 15 آنے کام اور معمولات سے ایک آنا، رابطے سے 15 آنے اور معمولات سے ایک آنا۔ معمولات اگر انسان چھوڑ دے تو اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے، تو رابطہ اگر انسان چھوڑ دے تو کتنا نقصان ہوگا؟ نقصان تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان رابطہ مضبوط کر دے، اس کو نہ دیکھے کون کہہ رہا ہے، اس کو دیکھے کہ میرا فائدہ کس چیز میں، میرا فائدہ کس چیز میں، تو بہرحال رابطے میں سے فائدہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال حدیث شریف کی مثال، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ وہ نے پوچھا کیوں، کیا بات ہے بھائی، تو کیوں اس طرح کہہ رہا ہے؟ کہتے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تو ہماری حالت اور ہوتی ہے، جب ہم باہر چلے جاتے ہماری حالت اور ہوتی ہے، تو یہ تو منافق ہوگی، تو منافق کی علامت ہے۔
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یہ حالت تو مجھے بھی پیش آتی ہے، چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر لیتے کہ کیا حالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی فرمائی، یہ تو گاہے گاہے ہوتا ہے، اور یہ تو مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح حالت جو میرے سامنے آپ کی ہو، اگر باہر بھی اس طرح ہونے لگے تو پھر تو آپ کے ساتھ فرشتے اپنے بستروں پہ مسافے کریں، پھر تو آپ کے ساتھ فرشتے آپ کے بستر پر مسافے کرنے لگے۔ اب وہ دو بڑے اکابر صحابہ یہ بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہم ہوتے ہماری حالت الگ ہوتی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں ہوتے اب ہماری حالت الگ ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو کیا مطلب ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو صحابہ کی حالت تھی وہ اس کی صحبت کا اثر تھا نا، صحابی کے صحبت کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابی کے صحبت کا اثر صحابی کے صحبت کے ساتھ، اور تبع تابعین کے صحبت کا اثر تابعی کے صحبت کے ساتھ، اور اس طرح درجہ بدرجہ یہاں تک جو شیخ پہنچ گیا، سلسلے کی کڑی تو وہی ہے نا، چیز تو وہی ہے نا۔ اسی لیے ہمارے حضرت مولانا گنگور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پیر جو ہوتا ہے اپنے مرید کے لیے ایسا ہوتا ہے جیسے نبی اپنے قوم میں ہوتا ہے، پیر اپنے مرید کے لیے ایسا ہوتا ہے جیسے نبی اپنے قوم میں ہوتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ کیونکہ سلسلے کا تعلق وہی ہے، چیز وہی ہے۔ جس طرح صحبت سے وہاں صحابہ کا دل بنتا تھا، جس طرح تابعین کا صحبت کے ذریعے سے دل بنتا تھا، جس طرح تمام تابعین کا صحبت کے ذریعے سے دل بنتا تھا، اسی طرح درجہ بدرجہ آج کل بھی صحبت کے ذریعے سے وہ دل بنتا ہے۔ تو اس صحبت میں جتنی کمی آئے گی اثر میں کمی آئے گی نہیں آئے گی؟ تو تعلق میں جتنی کمی ہوگی اتنا ہی مطلب روحانیت میں کمی آئے گی، اور وہ بتدریج جو ہے نا وہ گر رہا ہوگا۔ لیکن اگر کسی کو اللہ پاک سنبھالا دے، اس کے دل میں یہ بات آ جائے، اپنا رابطہ بحال کر دے، اور ظاہر مطلب یہ کہ اس چیز کو سب سے عام کام سمجھے، تو ماشاءاللہ ان کو پھر سے دوبارہ نہیں سکتے، اور خود اس کا گواہ ہوگا، پھر اس کا وہ گواہ خود ہوگا، اس کو کسی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کے حالات خود بخود جو تبدیل ہوں گے اس سے ان کو پتہ چلے گا۔ بعض دفعہ مجھ سے ٹیلیفون پہ لوگ بات پوچھتے ہیں، مجھے کہتے ہیں آپ کو جب ٹیلی فون کیا اس وقت ٹھیک ہو گیا؟ میں نے کہا پتہ سمجھ میں آ گئی یا نہیں آ گیا؟ اب پتہ چل گیا نہیں چلا؟ قصور کس کا تھا؟ قصور کس کا تھا؟ وہ لوگ مان لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دینے والا اللہ ہے۔ یہ تو ہم پہلے ہم کہتے ہیں دینے والا اللہ ہے، طریقہ اللہ باقی نے بنا ہے، سنت عادی اس کا ہے، ہم تو درمیان میں کچھ نہیں، لیکن اللہ پاک جس طریقے کو اللہ پاک نے بنایا ہے اس ذریعے کا جو احترام کرے گا اس کو اس طرح ملے گا۔ والدین کو اللہ پاک نے وجود کا ذریعہ بنایا ہے، جو والدین کے احترام کرتے ہیں ان کے وجود میں برکت آ جاتی ہے۔ اساتذہ کو علم کا ذریعہ بنایا ہے، جو اساتذہ کا احترام کرتے ہیں ان کے علم میں برکت رکھی جاتی ہے۔ مشائخ کو اللہ پاک نے اصلاح قلب کا ذریعہ بنایا ہے، لہذا جو ان کے ساتھ اپنا رابطہ رکھتے ہیں ان کی اصلاح قلب آسانی کے ساتھ ہوتی جاتی ہے۔ یہ چیزیں اسی طریقے سے ہوتی رہتی ہیں۔ تو بہرحال حضرت نے فرمایا کہ اگر کسی نے گناہ کر دیا کبیرہ تو اس سے بیعت ٹوٹے گی نہیں، البتہ وہ تعلق کمزور ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اپنے تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو جو ہے نا مطلب یہ کہ سمجھ لیجیے کہ دوبارہ ارادہ کر لو اور اپنا جو رابطہ ہے اس کو بحال کر دو، اس کو مضبوط کر لو، انشاءاللہ پھر وہ مضبوط ہو جائے گا۔ فرمایا یہ یقینی صحیح ہے کہ بیعت طریقت کی ضرورت عام نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں یہ وہ صاحب ہے جو بیعت جلدی نہیں کرتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی مشکل سے بیعت کے لیے تیار ہوتے تھے۔ کوئی آ کے منت سماجت کرتا تو کہتے میں جب کہتا ہوں ابھی سے تم میری بات نہ مان رہے ہو پھر بعد میں میری بات کیا مانو گے؟ میں کہتا ہوں کہ ابھی فی الحال تم بیعت نہ کرو، ابھی تم فی الحال رابطہ رکھو، کتابیں پڑھو اور مکاتبت کرو، جب میں ضرور سمجھوں گا بتا دوں گا۔ تو بیعت کرنے میں جلدی نہیں کرتے تھے۔ لیکن حضرت کیا فرماتے ہیں یہ یقینی صحیح ہے کہ بیعت طریقت کی ضرورت عام نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے پھر بھی نفس میں بعض امراض خفیہ ہوتے ہیں کہ وہ بغیر تنبیہ شیخ محقق عارف کے سمجھ میں نہیں آتے، اور اگر سمجھ میں آ بھی جاتے تو ان کا علاج سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے تعلق شیخ حق سے ضروری ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ بیعت جو ہے یہ کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ لوگ بیعت نہیں کریں تو گناہگار ہو جائیں، اگر کوئی بیعت نہ کرے گناہگار نہیں ہوگا، لیکن جو بیعت کرتے ہیں اس کو اللہ پاک گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بڑے آسانی کے ساتھ عطا فرما لیتے ہیں۔ تو بہرحال ذرائع ہیں، ذرائع کو جب ذرائع سمجھ لیتے ہیں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت نے اس لیے فرمایا کہ پھر نفس کے اندر بعض خفیہ امراض ہوتے ہیں جن کی اصلاح بغیر اس کی نہیں ہو سکتی کہ کسی کا تعلق مضبوط ہو کسی محقق عارف کے ساتھ، کسی شیخ کے ساتھ۔ جب اس کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے
تو پھر ایک تو یہ بات ہے کہ تشخیص ہو جاتی ہے بیماری کی، اور پھر اس کے بعد جب تشخیص ہو جائے پھر علاج بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، علاج بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں تو اول تو تشخیص ہی نہیں ہوتی، اول تو تشخیص ہی نہیں، اور اگر تشخیص ہو بھی جائے تو علاج سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے انسان چامک تو یہاں وہ مارتا رہتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اپنا وقت ضائع کرتا رہتا ہے۔ فرمایا اعمال سے جو احوال حاصل ہوتے ہیں جیسے محبت، خشیت وغیرہ ہونا، کبھی غیر راسخ ہوتے ہیں کبھی راسخ، اور راسخ ہونے کے اسباب مختلف ہوتے ہیں، کبھی تعلیم، کبھی دعا، کبھی صحبت۔ وہ صاحب صحبت کا کسبی نہ ہو، جیسے آگ کی مصاحبت سے پانی گرم ہو جاتا ہے، اور یہ صحبت احیاء کی نافی ہوتی ہے، اس طرح اموات کی بھی، جبکہ دونوں ارواح میں مناسبت ہو، جو کہ شرط فعل ہے۔ مشکل ملفوظ ہے، آسان نہیں ہے، اس لیے میں اکثر میں چاہوں گا اس کے بارے میں یہ مشکل ملفوظ ہے۔ مشکل ملفوظ اس لیے نہیں کہ اس میں زبان بڑی مشکل استعمال کی، زبان تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ کیا فرما رہے ہیں، زبان اس کی مشکل نہیں، اس کا مضمون مشکل ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں جاننا اس لیے ضروری ہے۔ فرمایا اعمال سے جو احوال حاصل ہوتے ہیں، اعمال کیا ہیں؟ یہی فرض، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اعمال ہے۔ لیکن حج جب ہم کرتے ہیں، حج کس لیے کرتے ہیں؟ ایک اللہ کا حکم ہے، لیکن اللہ پاک کے حکم کے اندر کون سی حکمتیں ہیں؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں اس کے اندر عبدیت اور محبت ہے، بندگی کا ادراک ہوتا ہے اور اللہ پاک سے محبت حاصل ہوتا ہے۔ کیوں؟ حج کے اندر جو بھی اعمال ہے وہ اللہ پاک کے محبوبوں کے اعمال ہے، جو اللہ پاک کو پسند ہے اور آپ سے بار بار کرائے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو عمل ہے قربانی کا، سب لوگوں کو کرنا ہوتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کے لیے جو تیاری ہوئی تھی تو ظاہر قربانی میں آ جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ حضرت حاجرہ بی بی کا جو دوڑنا ہے، صحیح ہمارے واجبات میں سے دیکھ رہے، حاجرہ بی بی کون سی تھی؟ ولیہ تھی یا نبیہ تھی؟ ولیہ تھی نا، نبیہ تو نہیں تھی نا، کسی نے بھی ان کو نبیہ تو نہیں کہا، لیکن اس کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ انہی کے طریقے سے دوڑے ہیں۔ اندازہ کرے ولیہ کے عمل کو انبیاء کے لیے اللہ پاک نے بنا دیا ذریعہ معرفت کا۔ اب بتا دے کتنا بڑا مقام ہے، کیوں یہ مقام ہے؟ اس کے پیچھے ایک قربانی ہے، ایک محبت ہے۔ تو محبوبین کی بات ادا کچھ ایسی پسند آ جاتی ہے کہ پھر بعد میں سب کے لیے وہ ایک نمونہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر عمل کمال کی بات یہ ہے کہ ہے عورت کا عمل، لیکن اس کو لازم کیا گیا مردوں پر، عورتوں پہ نہیں۔ عمل عورتوں کا ہے تو عورتوں کے لیے وہاں دوڑنا واجب ہے، عورتوں کے لیے دوڑنا واجب نہیں، مردوں کے لیے دوڑنا واجب۔ ٹھیک ہے، وہ چکر تو لگائیں گی عورتیں، لیکن جو ہم لوگ میلے میں حضرین کے درمیان جو دوڑتے ہیں وہ صرف اور صرف مردوں کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو عورتیں ہیں ان کو تو اس سے مستثنا کیا گیا کہ ان کے ساتھ پردے کے لوازمات ہیں۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ پردہ کتنا اہم ہے، اس سے پتہ چلا کہ پردہ کتنا اہم ہے، ان کے ساتھ پردے کے لوازمات ہیں، لیکن مردوں کو دوڑنے کی تاکہ وہ تکمیل ہو جائے، وہ واجب پوری طرح تک مکمل ہو جائے گی جب اس کے اندر دوڑیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو جب یہ والی بات سمجھ میں آ گئی تو حج جب انسان کرتا ہے تو محبت ایک حال ہے۔ محبت کیا چیز ہے؟ ایک حال ہے، قلب کے اندر جو محبت حاصل ہوتی ہے یہ ایک حال ہوتا ہے۔ تو احوال سے جو احوال حاصل ہوتے ہیں جیسے محبت، خشیت وغیرہ ما، یہ کبھی راسخ ہوتے ہیں کبھی غیر راسخ ہوتے ہیں۔ ایک حاجی کو وہاں پر عمل حاصل ہو گیا اور وہ ایسا راسخ ہو گیا کہ اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی، اور یہاں پر آ گیا تو ایک بالکل مختلف آدمی بن کے آ گیا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا آتا ہے کہ وہاں پر تو حاصل ہو گیا اور وہاں پر مکہ مکرمہ کے بازاروں میں چھوڑ دیا، اور کسی نے وہاں نہیں چھوڑا تو ایئرپورٹ پہ چھوڑ دیا، وہاں نہیں چھوڑا تو جہاز میں چھوڑ دیا، جہاز میں نہیں چھوڑا تو یہاں ایئرپورٹ پہ چھوڑ دیا، ورنہ جو لوگوں نے ان کے گلے میں ہار ڈالے وہ ہاروں کے ساتھ ختم لے گیا۔ بعض لوگ ایسا ہوتا ہے، مطلب وہ غیر راسخ ہوتا ہے، تو کبھی راسخ ہوتے ہیں کبھی غیر راسخ۔ پھر فرمایا کبھی اور راسخ ہونے کے اسباب مختلف ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں راسخ ہوتا ہے اس کے اسباب مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی تعلیم ہوتی ہے، یعنی کوئی اس کو سمجھاتا ہے، ایسا نہ کر، اس تعلق کو ضائع نہ کر، دیکھو آپ نے کتنا پیسہ خرچ کیا ہے۔ ایک ساتھی تھے، اس نے بڑے اچھے انداز میں بتا دیا، کیسے دیکھ لیں ہم لوگ حج پہ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، 1,40,000 حج کا بتاتے ہیں نا، 1,40,000، اور ہم کتنے دن وہاں پر رہتے ہیں؟ 40 دن سمجھ لیں، 1,40,000 کو 40 پہ تقسیم کرے کتنا آ گیا؟
تقریباً 3,000 سے کچھ زیادہ پر ڈے، 3,000 کے لگ بھگ. اب 3,000 کو گھنٹوں پہ تقسیم کر لو، 24 گھنٹوں پہ، تو ہر گھنٹے پہ کتنا گیا؟ تقریباً 1,300-1,400 روپے آ گیا. اب 1,300-1,400 روپے کا آپ کا گھنٹہ ہے وہاں پر، 1,300-1,400 روپے کا آپ کا گھنٹہ ہے. اب آپ جتنا وقت آپ ضائع کر رہیں گے اتنے پیسے کم از کم آپ پیسے کے لحاظ سے ضائع کریں. جس مقصد کے لیے آپ گئے ہیں اگر آپ اس مقصد کو پورا نہیں کر رہے تو آپ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا اتنا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. اب اگر 10 روپے کو بچانے کے لیے آپ 1 گھنٹہ وہاں لگاتے ہیں بازار میں، تو مجھے بتا کے فائدہ کرتے ہیں نقصان کرتے ہیں؟ میں نے کہا تو بڑا ماہر ہے، تو نے بات بہت عجیب انداز میں سمجھائی. مطلب 10 روپے کو بچانے کے لیے اگر آپ 1 گھنٹہ لگاتے ہیں تو آپ نے 10 روپے تو بچا لیے لیکن 1,300 روپے ضائع کر دیے، نقصان کر دیا. تو یہی والی بات ہے کہ تعلیم سے، اب دیکھیں اچھی تعلیم ہے جو دل میں بیٹھنے والی چیز ہے نا، وہ مطلب اچھی تعلیم ہے. اب اگر کسی کو تعلیم سے پتہ چل گیا تو ماشاءاللہ فائدہ ہو گیا. کسی کو دعا سے، کسی نے دعا دی اللہ تجھے جنتی کر دے اور ماشاءاللہ پاک نے قبول فرما دیا، اب جنتی ہمارا آپ کے احسان ہو گئے تو ہو گیا. کبھی صحبت، کسی اللہ والے کی صحبت میں انسان جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آج اور ہوتا ہے، ویسے چلا جاتا ہے تو پتہ کچھ بھی نہیں چلتا، اللہ والوں کے ساتھ چلے جاتے تو پتہ چلتا ہے کہ حج اور ہوتا ہے. کبھی اچھا وہ صاحب صحبت کا کس بھی نہ ہو، سورج کا کس ہوتا ہے کہ ہم کو روشنی دے، لیکن سورج سے روشنی مستقل پہنچتی رہتی ہے، اللہ پاک نے نظام ایسے بنایا. لہذا کبھی صاحب صحبت کا کس بھی ہوتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا ہے، لیکن اس سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. جیسے آگ کی مصاحبت سے پانی گرم ہو جاتا ہے اور یہ صحبت احیاء کی نافع ہوتی ہے، زندہ لوگوں کی صحبت نافع ہوتی ہے، اسی طرح جو صاحب قبور ہے ان کی صحبت بھی نافع ہوتی ہے، بشرط یہ کہ ان کے ساتھ مناسبت ہو ارواح میں، جو کہ فیض کی شرط ہے. اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں سائنس کی زبان میں ریزوننس. ریزوننس موجود ہو تو چیزیں ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ ہم ریڈیو پر کیا جو کیچ کرتے ہیں فریکوینسی، یہ کیا چیز ریزوننس ہے نا. جب آپ کو جس لائن کے ساتھ مناسبت ہو جائے، جس ٹرانسمیشن لائن کے ساتھ آپ کی مناسبت ہو گئی، وہاں کی ٹرانسمیشن آپ کو ملنی شروع ہو جاتی ہے، آپ اس کو سننے لگتے ہیں. جس کے ساتھ مناسبت نہیں ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ درمیان میں سوئی آ جاتی ہے تو شک 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 ہوتا ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. یہ ہے کئی جگہوں پہ پاؤں رکھنے کا نقصان. سمجھ میں بتا رہی ہے نہیں؟ جن کے 2-3 شہروں کے ساتھ تعلق ہے ان کو نائک ہی ملے گا، ان کو نائک ہی ملے گا، وہ کسی جگہ پہ بھی نہیں ہوں گے، نتیجے پر نہ ادھر کے نہ ادھر کے. بات نہ آ رہی نا؟ اسی طریقے سے جن کے ساتھ مناسبت ہو ان سے پھر اس وجہ سے اگر کوئی صاحب مزار ہے، ان کے مزار کے قریب آپ بیٹھو، آپ کو ان کے ساتھ مناسبت ہے، مثلا آپ قادری ہیں وہ بھی قادری ہیں، مناسبت ہے، آپ کے دل میں وہ چیزیں آنی شروع ہو جائیں. اللہ پہنچانے والا ہے وہ نہیں. ایک بات تو یاد رکھنے کہ ہم تو زندوں سے بھی قائل نہیں، زندوں سے بھی ہونے کا. آپ کہتے ہیں زندوں سے ہونے کے قائل نہیں تو مردوں سے ہونے کے کیوں قائل ہوں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ 2 باتیں ہیں ذرا اچھی طرح سمجھنے میں، اس لیے میں نے کہا تھا مضمون مشکل ہے. ہم زندوں سے بھی ہونے کے قائل نہیں تو مردوں سے ہونے کے کیوں قائل ہوں گے؟ لیکن مناسبت جب اللہ پیدا فرماتے ہیں تو جب اللہ کرتے تو زندوں سے بھی کروا سکتے ہیں، مردوں سے بھی کروا سکتے ہیں، کیونکہ اس پہ کسی کا پابندی نہیں ہے. جو اللہ پاک جس کو بھی دینا چاہے اس کو دے دیتے ہیں. یہی چیز تھی جو حضرت محی الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت علی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ لے گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے پورے چلا کاٹا تھا اور اخیر میں جاتے ہوئے انہیں کچھ الفاظ لیتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ مزار علی اجمیر رحمۃ اللہ ان کو دے دیا. یہ اللہ پاک نے انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والوں اللہ پاک عطا فرمانے والے ہیں. آپ سے سب نے کیا فرمایا تھا؟ میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ پاک عطا فرمانے والے. جب اللہ تعالیٰ عطا فرمانے لگے اور تقسیم پہ کسی کو لگا دے اس سے کسی کو کیا نقصان، کسی کو کیا تکلیف، لہٰذا اللہ پاک جس سے بھی دے دے. تو یہ جو ہمارے جو مشائخ کے جو قبور ہیں وہاں پر اگر انسان بیٹھ جائے لیکن عقیدہ صحیح ہو، کفر شرک کا اور بدعت کا عقیدہ نہ ہو، وہاں بیٹھ جائے صرف بیٹھنے سے بدلنا شروع ہو جائیں گے، بیٹھنے سے بدلنا شروع ہو جائیں. کچھ نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا. میں آپ کو بتاؤں، میں گیا تھا پیر بابا علیہ رحمت کے مزار ہے نا، پیر بابا علیہ رحمت کا مزار تو آپ لوگ جانتے ہوں گے. یہ بنیر میں ایک بہت بڑے بزرگ دفن ہیں اور یہ بڑے موحد تھے، بہت بڑے موحد گزرے ہیں. وہاں پر جب تشریف لے تو وہاں 2 پیر تھے جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے.
اور غلط غلط عقیدے جو ہے لوگوں کو بتاتے تھے. وہاں جا کر انہوں نے ان کے خلاف جہاد کیا, ان کو وہاں سے نکال دیا. ان کے خلیفہ گزرے خود درویزہ بابا رحمۃ اللہ علیہ, وہ عالم تھے, انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں, اور انہوں نے مشہور جو پیر تاریخ ہوتا تھا, بایزید پیر تاریخ, جس نے بہت ہی غلط عقیدے جو ہے نا مطلب وہ وہاں پہ لائے تھے, ان کے خلاف ڈٹ کر کام کیا اور اس کو بھگا دیا. حضرت پیر بابا علیہ رحمت ان کے جو ساتھی تھے وہ بہت زیادہ موحد تھے, بڑے موحد تھے. اب ظاہر شہید کا فیض ہے, اللہ تعالیٰ جس کو بھی نصیب فرما دے. تو وہاں پر میں گیا, مجھے دعوت دی گئی تھی, وہاں پر کچھ لوگوں نے مجھے دعوت دی تھی. تو میں وہاں گیا تو وہاں کے جامع مسجد کے اندر مجھے جمعے کا بیان کا مجھے کہا گیا. اس سیٹ کے اوپر بیٹھنا تھا کہ جیسے مجھے آگ لگ گئی. آج وہ آگ ایسے لگی کہ وہ جو بیان ہے میرے ریکارڈڈ ہے ابھی بھی, مطلب اگر کوئی سننا چاہے کچھ تو میں نے بہرحال وہ ریکارڈڈ ہے. وہ بیان ایسا تھا کہ شغلے ٹوٹتے ہوں. آج اور وہ جو ہے نا وہ بیان جو میں نے کیا تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ تو چپ سادے بیٹھے ہوئے تھے, ان کے اوپر تو جیسے بالکل ایک خاموشی طاری تھی. اور ظاہر مطلب یہ کہ پھر بعد میں آنے لگے, آپ کہاں سے آئے, یہ ہے وہ ہے. ایک ملنگ آیا میرے پاس, وہاں کا جو ملنگ تھا میرے پاس آیا, مجھے کہتے آپ کہاں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا میں اسلام آباد میں ہوتا ہوں. اب میرے ساتھ کھانا کھایا. میں نے کہا نہیں جاتا. کہتے کیوں؟ میں نے کہا میں مہمان ہوں اس بات کا, اور جس نے مجھے انوائٹ کیا تھا وہ میں اس کا مہمان. میں نے کہا ان سے اجازت لے لو تو پھر کہوں گا. کہتے نہیں, میں آپ کو بالکل جو ہے نا وہ حلال اپنے ہاتھ سے جو کاشتی ہوئی گندم ہے وہ میں آپ کو جو ہے نا مطلب جو پسا ہوا ہے وہ میں آپ کو کھلاؤں گا, کوئی اور مسئلہ اس میں نہیں ہوگا. میں نے کہا بالکل آپ کی بات صحیح, میں آپ کے جو ہے نا وہ کھانے پہ کوئی شک نہیں کر رہا. اصول یہ ہے کہ جس کا کوئی مہمان ہوتا ہے تو میں زبان کی اجازت کے بغیر کسی اور کی دعوت کو قبول نہیں کر سکتا. آپ ان سے اجازت لے لو تو میں آپ کے ساتھ ہوں. وہ کہتے یہ تو مجھے اجازت نہیں دیں گے. پھر میں کیا کروں. بہرحال یہ ہوا کہ وہاں پر جو ہے نا وہ الحمدللہ جب میرا کچھ وقت گزرا, جب میں واپس آیا تو ہمارے گھر والوں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا, آپ کو کیا ہو گیا. تقریباً 1 ہفتے تک وہ اثر تھا. میں نے کہا پیر بابا علیہ رحمت کا فیض ہے, پیر بابا علیہ رحمت کا فیض ہے. 1 ہفتہ تک وہ حالت تھی. اور وہاں پر ذکر بھی ہم نے کیا, اور ذکر ہم نے کیا کہ حضرت چونکہ چشتی بزرگ تھے, چشتی نظامی بزرگ تھے, تو وہ ذکر ہم نے باقاعدہ اعلان کیا کہ بھئی ہم چشتیوں کا ذکر کر رہے ہیں کیونکہ حضرت پیر بابا علیہ رحمت چشتی تھے. وہ ذکر مطلب وہاں پر ہم نے کیا, اور کافی لوگ ماشاءاللہ اس میں. تو میں آپ سے حضرت عرض کرتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے, یہ مناسبت ہوتی ہے کیونکہ الحمدللہ ہمارے سلسلے میں تھے پیر بابا علیہ رحمت ہمارے سلسلے میں. لہذا جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ یار وہ فیصلے ادھر سے آنا تھا. تو جب مناسبت ہوتی ہے تو پھر اس طرح ہوتا ہے. جب مناسبت ہوتی ہے تو اس میں یہ حضرت نے فرما دیا کہ جس طرح جو ہے نا مطلب زندوں کی صحبت انسان کو تبدیل کرتی ہے, فیض آتا ہے, اس طرح مردوں کی بھی. لیکن اس کے اندر ایک فرق ہے, لیکن میرے خیال میں وہ ابھی نہیں بیان کر سکوں. حضرت کا اسپیشل ملفوظ اس کی طرف آ رہا ہے, لہٰذا میں اپنی زبان میں بیان کرنے کے بجائے پہلے حضرت کی بات ہو جائے پھر اس کے بعد کروں گا.